ڈھانپ لے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اعمال کے ساتھ رحمت بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بات پتا چلی کہ خالی رحمت بھی نہیں، اعمال بھی ضروری ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ ایک پینڈولم کی ایکسٹریم یہ ہے کہ صرف اعمال ضروری ہے، رحمت کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ خالی رحمت کافی، اعمال نہیں۔ اور پھر اکثر لوگوں کو یہ وسوسہ شیطان دلاتا ہے کہ جب نمازیں پڑھی تو پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو ضرورت ہے۔ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل اس پرفیکشن کے ساتھ ہے جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہمارے ناقص اعمال قبول ہوں گے۔ ابھی تو یہ مضمون نہیں آج میں اس کو ڈسکس کرتا کہ قرآن پاک کی روح سے تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے ہی وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو بدکار لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ دنیا ہی میں آپ مثال دیکھ لیں، وہ کسان جو کہ ہل چلاتا ہے اور زمین میں بیج بوتا ہے، اسی کو امید ہوتی ہے کہ جب رحمت کی بارش آئے گی تو میری فصل اگے گی اور مجھے میری محنت کا انعام ملے گا فصل کی شکل میں۔ اب کسی کسان نے اگر ہل نہیں چلایا اور نہ اس نے بیج بویا، اس کا دل بھی گواہی دے گا بارش جتنی مرضی پڑے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس نے نیک اعمال کا بیج نہیں بویا وہ اسی کسان کی مانند ہے کہ جو بیج بوئے بغیر امید لگائے بیٹھا ہے کہ رحمت آئے گی تو میرا بیڑا تر جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جو کہ فسق کرنے والے ہیں، مجرم لوگ، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے باہر نکلے، اعیدوا فیہا، ان کو لوٹا دیا جائے گا دوزخ میں دوبارہ، وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا ظلم کیا علماء نے، جنہوں نے کہا کافر کا مطلب ہے غیر مسلم۔ قرآن میں یہ مطلب نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، چاہے اپنے عقیدے میں انکار کرے یا عمل میں۔ اب دنیا میں اکثر مسلمان عقیدے میں مسلمان ہے، عمل میں کافر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں میں؟ 1% سے بھی کم ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، انکار کیا، تو اس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا، جس کو میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا اے اللہ میں تنوں تے مننا پر تیری مننی کوئی نہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا۔ تو اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اغراض کرنا ہے۔ عبادت کرنی، خالی اللہ کو ماننا نہیں، اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنی ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اب اس دوزخ میں جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ بھائیو یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر کے تو یہ اگلا رکوع انشاءاللہ کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب قید خانے کے اندر ظاہر ہے کہ آسائش والی زندگی تو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہاں آپ کو فجر کی نماز کے وقت اٹھنے میں نیند کی تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی پر صبر کرنا پڑے گا، گرمیوں کے روزوں پر، جس طرح بھی یہ جولائی کے روزے چل رہے ہیں، اگست شروع ہو گیا، آج 2 تاریخ ہے اگست کی 2013، صبر کرنا پڑے گا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے، عیاشی کی زندگی گزارے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے، یعنی دوزخ تک پہنچنے کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے، بلکہ سپورٹیو چیزیں، شہوات، دنیا میں مزے ہیں ان چیزوں میں، لیکن دوزخ تک پہنچیں گے، آخرت میں مزہ ختم۔ لیکن جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، بظاہر وہ ناگوار ہیں لیکن آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اس کی تفسیر ہے وہ حدیث جو موسٹ امپریسو ایور حدیث ہے جو میں نے کبھی پڑھی ہے، وہ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا
تو جبرائیل کو کہا کہ جنت کا وزٹ کر کے آئیں, جنت کو دیکھیے. وہ جنت دیکھ کر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم, جنت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس جنت میں آنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا جاؤ جنت کی طرف دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا, دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جو ہماری انسٹنکٹ میں ہے, اور نفس بھی اس کی پیروی کرتا ہے, شیطان پھونکے مارتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا اللہ جنت کو جو تو نے شہوات سے ڈھانپا ہے, مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. اور واقعی یقین کریں نظر آ رہا ہے الا ماشاء اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام دوزخ دیکھ کر آئے, کہا اللہ اتنا خطرناک مقام, میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرے گا, اتنا کوئی بے وقوف ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو ہے وہ شہوات کے ساتھ ڈھانپ لیا, جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپا. وہ مجھ سے شہوات نکل گیا, ناگوار چیزوں کے ساتھ, عبادات کی شکل میں, جو میں نے بتایا کتنی مشکلات ہیں. تو دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا, ایسے اعمال جو فوراً دوزخ میں لے جانے والے ہیں. تو دوبارہ جب جبرائیل علیہ السلام گئے تو واپس آئے, ان کا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا, اتنے کڑگے لا دیتے ہیں, پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی وقت. اللہ اکبر. اور اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ ہمارے اس جیلم شہر سے لاہور تک کوئی بندہ ریل گاڑی کا سفر, اب یہ ریل گاڑی کی آواز بھی پیچھے آ گئی, کرامت ہوگی اللہ کی طرف سے, ریل گاڑی کا سفر کھڑے ہو کر کرے, یہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے, کھڑے ہو کر سفر کر لے, بس یہ تکلیف اٹھا لے, لاہور پہنچتے ہی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کا, اس کے بچوں کی تعلیم کا, اس کی صحت کا, سب کچھ, ہر چیز. تو ہم میں سے ہر شخص تیار ہو جائے گا, ہم کہیں گے کھڑے ہو کر کیا, الٹا لٹک کر بھی 3 گھنٹے کی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ پوری زندگی کی آگے آسائش. تو بھائیو اگر یہ 30-40 سال کی زندگی, اس میں بھی سونے کی زندگی اور مصروفیات نکال لیں تو 8-10 سال ہی بچتے ہیں. اگر ہم یہاں پر ایفرٹ پٹ کر کے ہمیشہ کی اربوں سال کی زندگی حاصل کر لیں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اسی طرح ایک طریقے سے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں, تو ہمیں ہر طرح کی ایفرٹ پٹ کر کے آخرت کی طرف توجہ